السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ذریعے یعنی تیری دعوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ برادران اسلام، ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دعوت توحید کی نشر و اشاعت میں ہمارے ساتھ ہر قسم کا بھرپور تعاون کریں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کریں 00973350588 مملکت البحرین۔ فیس بک پر ہمارے صفحہ کا عنوان اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES اور ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان کال ٹو توحید ابو احمد۔ چھوٹے چھوٹے کلپس پر مشتمل اسلامی پیغامات کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کا عنوان اردو اسلامک میسیجز ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں یہ ماہ مبارک، یہ ماہ صیام نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم صحیح معنی میں اس کا حق ادا کر سکیں۔ یہ ماہ صیام کیا ہے، اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے،
یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بڑی انفرادی خصوصیت سے مالا مال ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عطا کا اور اس کے فضل و کرم کا جو عالم ہے وہ کسی اور موسم میں نہیں ہے. تبھی تو سلف صالحین اس مہینے کے گزرنے کے کئی ماہ تک یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جو رمضان میں عبادات ہو گئی ہیں انہیں قبول فرما لے. اور رمضان کی آمد سے کئی ماہ قبل یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار پھر اس مقدس مہینے تک پہنچا دے، کیونکہ اس مہینے کی جو معنوی برکات ہیں اس کا ان کو علم تھا. ہم بھی آج معلوم کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا انفرادیت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام اس حدیث کو اللہ تعالی سے روایت فرماتے ہیں. اور یہ کتنی عجیب سند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے براہ راست حدیث روایت کر کے ہمیں یہ پاکیزہ علم عطا فرما رہے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اجر کا باعث ہے، اور تقریباً ہر عمل کے اجر کی مقدار بیان ہو چکی ہے الا الصیام، سوائے روزے کے. فإنه لي وأنا أجزي به، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یہاں دو انفرادیتیں مذکور ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، دوسرا یہ فرمانا کہ اس کی جزا میں دوں گا. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتا. یہ دو انفرادیتیں ہیں اس ماہ صیام کی. ایک اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ یہ میرے لیے ہے، اور واقعات ساری عبادات میں روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے جسے کوئی نہیں دیکھ پاتا. یہ بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک بڑا خفیہ چھپا ہوا اور سری معاملہ ہے. باقی ہر عبادت جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ دکھائی دیتی ہے. صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، اور انسان اگر خود نہ بتا دے کہ میرا روزہ ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا. انسان اپنے اندر کس قدر بھوک یا پیاس برداشت کر رہا ہے، اس کا اگر اظہار نہ کرے اور یہ سوچ کر کہ یہ نیکی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اگر میں اس وقت کچھ تکلیف سہ رہا ہوں
تو اسے اپنے پروردگار کے لیے رکھو. لوگوں کے سامنے اظہار کر کے اس اجر کو کیوں ضائع کروں کہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے، آج بہت پیاس لگ رہی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی موت کے وقت رو پڑے. کسی نے پوچھا ما یبکیک، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کچھ نیکیاں ہیں جو اس موت سے چھوٹ جائیں گی اور ان سے محروم ہو جاؤں گا، جن میں سے ایک نیکی ظمأ الحواجر، شدت کی گرمی کی پیاس ہے. شدید ترین دن ہو، گرم ہو، اور پھر دن کے بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں تمازل بڑھ جاتی ہے. فرمایا کہ اس وقت کی جو پیاس ہے وہ یاد آ رہی، اس سے محروم ہو جاؤں گا. وہ پیاس بڑی ہی لذیذ اور بڑی عظیم الشان ہے. اگرچہ پیاس تکلیف کا باعث ہے، لیکن یہ سوچ کر بڑا سکون حاصل ہوتا تھا کہ یہ تکلیف اللہ رب العزت کے لیے ہے. ایک غزوہ میں نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی اور اس سے خون پھوٹ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو چھوٹی سی انگلی زخمی ہو گئی، یہ سوچ کہ یہ زخم تجھے اللہ کی راہ میں ملا ہے، اللہ رب العزت کے لیے ملا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر کرے گا. وہ بندوں کی ان تکالیف کا بڑا قدردان ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک نیکی کا ذکر ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کچھ بندوں کے پہلو رات کو اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. اور کچھ بندے بڑا چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ دو نیکیاں بھی سری ہو سکتی ہیں، خفیہ ہو سکتی ہیں. کہ ایک انسان اپنے گھر کے کمرے میں تنہا ہے، تاریکی ہے، اور کسی کو علم نہیں، وہ اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ نیکی چھپ کر ادا کر رہا ہے. اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بہت ہی چھپا کر، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ شخص ہے جو چھپا کے صدقہ دے، اس قدر چھپا کے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو یہ دو نیکیاں بھی سری اور خفیہ ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر کے آگے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے قیامت کے دن کیا کچھ بنا رکھا ہے. اس کا کسی کو علم نہیں. انہوں نے یہ نیکی چھپا کے میرے لیے کی ہے. راتوں کو اٹھنا اور چھپ کر تاریکی میں مجھے یاد کرنا،
اور صدقہ دینا بالکل چھپا کر، تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے قیامت کے دن کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ یعنی انہوں نے دنیا میں عمل چھپا کے کیا اور میں نے اس کی جزا چھپا دی جسے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے، بندہ چھپا کے یہ عمل کرتا ہے اور کسی کو اس کے اس عمل کا ادراک نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر کس قدر فاقہ، بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ خود ہی اظہار نہ کرتے تو جو لوگ یہ اظہار کرتے ہیں وہ روزے کے مقصد اور اس کے مقام عظیم سے غافل ہیں۔ کچھ لوگ اگر زبان سے اظہار نہیں کرتے تو اپنی حرکات سے اظہار کرتے ہیں۔ ماہ صیام شروع ہوا، اب سر پہ ٹوپی آ گئی تاکہ سب پہچانے کہ صاحب کا روزہ ہے، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، اور بات بے بات اس قسم کے اشارے کرنا کہ اپنے روزے دار ہونے کا گویا ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اس ماہ صیام کی حقیقت اور اس کی مقصدیت سے ناآشنا ہے۔ بندہ اسی روٹین پر رہے جو پہلے تھی، اور اس نیکی کو خالص اپنے پروردگار کے لیے بنائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اور یہ جزا مخفی ہے، اسے ملائکہ بھی نہیں جانتے اس کی جزا کیا ہے، فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب ملتا ہے۔ یہ صبر کی خصوصیت ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں بلا حساب اجر ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ دنیا میں جتنا بھی صبر ہے ہو سکتا ہے جن جن اعمال پر، اس صبر کا آدھا حصہ روزے کے لیے، اتنی عظیم یہ عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ صابرین کا اجر بلا حساب ہے۔ تو روزہ تو آدھا صبر ہے، کتنا اس کا اجر ہوگا؟ اور آدھا صبر اس لیے ہے کہ جو صبر کی 3 اقسام ہیں وہ تینوں روزے کے اندر موجود ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں، صبر الطاعہ اور صبر عن المعاصی اور صبر الاقدار المؤلمہ۔ صبر الطاعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعتیں کر کے صبر کرنا، تو روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ روزے دار یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ تو یہ صبر علی الطاعہ ہے کہ ایک انسان سارا دن کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور جماع چھوڑ دیتا ہے سارے دن کے لیے، اور یہ ترک طعام، ترک شراب، اتنا لمبا صبر کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ حج اگرچہ 4-5 دن کی عبادت ہے، انسان احرام باندھتا ہے، لیکن کھانے پینے کی اجازت ہے۔ بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ روزے سے منع کر دیا، انسان کھائے اور پیے،
نماز میں کھانا پینا منع ہے، لیکن نماز کا دورانیہ ہی کتنا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ، اور وہاں بھی ارشاد ہے کہ اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، رات کا وقت ہو، عشاء کا وقت آ جائے اور تمہارا کھانا بھی چن دیا گیا ہو تو پہلے کھانا کھا لو، بھوک برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن روزہ گرمی ہو سردی ہو، دن چھوٹے ہو بڑے ہو، یہ وقت کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ صبر الطاع ہے، یہ صبر الطاع کی ایک عظیم مثال ہے۔ دوسری قسم صبر المعاصی، گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرنا، اور یہ بھی صبر کی مستقل قسم ہے۔ روزے کی حالت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی معصیت اور گناہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے۔ قول زور ہر وہ قول جو شریعت کے خلاف ہو، اور عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جہاں یہ ذکر کیا کہ روزے کی حالت میں کھانا اور پینا جائز نہیں اور جماع جائز نہیں، وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ قول زور اور عمل زور بھی جائز نہیں۔ جہاں کھانے اور پینے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں قول زور اور عمل زور سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان ترازی نہ ہو، چغلی اور نمیمہ نہ ہو، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ کچھ لوگوں میں بڑا تعجب ہوتا ہے جن کے روزے کا آغاز بھی قول زور اور عمل زور ہے اور اختتام بھی۔ روزہ شروع کریں گے اس نیت کے ساتھ بصوم غد نویت من شہر رمضان، جو کہیں ثابت نہیں، نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ حسن میں، نہ ضعیف میں، اور نہ کسی موضوع حدیث میں، کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو آغاز صوم میں قول زور بھی اور عمل زور بھی۔ افطار کریں گے اس دعا کے ساتھ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی کہیں ثابت نہیں۔ آغاز بھی بدعت اور اختتام بھی بدعت، اور بدعت تو بڑا گناہ ہے جو عام معصیتیں ہیں، شراب ہے، زنا، اس سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ تو آغاز بھی قول زور اور عمل زور سے، اور اختتام بھی قول زور اور عمل زور پر، کیونکہ یہ دونوں دعائیں ثابت نہیں، اور دین ہر عبادت کے لیے ثبوت مانگتا ہے۔ کوئی عبادت قیاس یا رائے سے ثابت نہیں ہوتی، ہر عبادت نص سے ثابت ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے کس دعا سے افطار کیا، اور نبی علیہ السلام نے روزے کی نیت سے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ حدیث میں یہ ہے من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام لہ، جو شخص روزے کی نیت رات کو نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے، اور نیت فعل قلب ہے۔ ہر شخص رات کو نیت کرے کہ کل کا روزہ رکھنا ہے، بس یہ ضروری بھی ہے اور کافی بھی ہے، نہ اس کے لیے الفاظ ہیں اور نہ کوئی دعا ہے۔ تو جو لوگ مستقل اس دعا کے قائل ہیں ان کا مستقل آغاز ایک ایسی بدعت کے ساتھ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جو لوگ مستقل یہ دعا پڑھتے ہیں جو الفاظ ثابت ہی نہیں، تو ان کا اختتام بھی ایک ایسی بدعت پر ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے قطعاً ثابت نہیں۔ تو صبر المعاصی
انسان گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک عضو کی حفاظت کرتا ہے، یہ صبر عن المعاصی ہے جو صبر کی دوسری قسم۔ اور تیسری قسم صبر علی الاقدار المؤلمہ، جو اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلے بعض اوقات بڑے کڑوے ہوتے ہیں، یہ بھی روزے کو حاصل۔ روزے میں بعض اوقات بڑا فاقہ برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی بھوک سہنی پڑتی ہے، اور جہاں شدت کی گرمی پڑے وہاں جا کر کبھی دیکھیں پیاس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی تقدیر کے تکلیف دہ فیصلے ہیں جن پر یقیناً انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو روزہ سراسر صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے صبر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ آدھا صبر روزہ ہے اور باقی آدھا صبر تمام تکلیفوں کو، جس میں بیماریاں، دکھ، درد، نقصانات اور سب کچھ ہے۔ نماز میں صبر ہے، حج میں صبر ہے، باقی پوری دنیا کا آدھا صبر الگ ہے اور آدھا صبر روزے کے لیے ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، روزے داروں کو ان کے صبر کا بلا حساب اجر دیا جائے گا۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کے صبر کا صلہ بلا حساب دیا جائے گا۔ ملائکہ کو ہر عمل کا اجر معلوم ہے اور ثواب معلوم ہے، لیکن روزے کا اجر ان کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کس قدر عطا فرمائے گا کوئی نہیں جانتا، اس کی عطا کیسی ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کتنی یہ اہم عبادت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ایک اور اشارہ ہے، لکل عمل کفارہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ باقی نماز ہے، حج ہے، جہاد ہے، یہ سارے عمل ان کے لیے کفارہ ہونا ہے، یہ کفارہ ہو سکتے ہیں۔ اس کو سمجھیں کفارہ ہونے کا معنی کیا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر عمل گناہوں کا کفارہ بن جائے، گناہ اتنے ہوں کہ ان کا کفارہ بنتے بنتے وہ عمل خرچ ہو جائے، اتنی معصیتیں ہوں کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ وضو، یہ نمازیں اور یہ زکاتیں، صدقات اور حج ان گناہوں کا کفارہ بننے میں خرچ ہو جائے۔ گناہوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں کس قدر ہم کر بیٹھتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے لیے کہیں باہر نکل جائیں، رستے میں کیا کیا باتیں کر لیتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں، ہمیں تو ان کا احساس ہی نہیں۔ اور یہ پوری زندگی جو سینکڑوں مہینوں اور سالوں پر محیط ہے، اس میں کیا کیا معصیتیں ہوتی ہیں ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، حساب و کتاب میں اس کی نیکیاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ان گناہوں کو مٹانے میں خرچ کر دے۔ اب وہ نیکیاں استعمال ہو رہی ہیں معصیتوں کے خاتمے کے لیے، تو ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے۔ ایک انسان عمل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رکھے ہیں، ان گناہوں کو مٹانے کے لیے عمل خرچ ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ سارے عمل خرچ ہو جائیں گناہوں کا کفارہ بننے میں۔ جب سارے عمل خرچ ہو جائیں گے تو آخری بات روزے پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کی میں نے جزا دینی ہے، بدلہ دینا ہے، اس کا اجر دینا ہے۔ تو روزہ خرچ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کا اجر دے گا اور صلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ روزہ ممکن ہے ایک انسان کی کامیابی کا باعث بن جائے، عمل سارے خرچ ہو جائیں گناہوں کے کفارے کے لیے، اور بالآخر روزہ بطور نیکی کے کام آ جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ روزے کے علاوہ سارے اعمال
خرچ ہو سکتے ہیں حقوق کی ادائیگی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ تُقَادَ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ کہ تمہیں قیامت کے دن سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، خواہ وہ عزت کے تعلق سے ہو یا مال کے تعلق سے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت قنطرہ پر کھڑا کر کے سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو قصاص دلوائے گا اور بدلہ دلوائے گا. جانور مکلف نہیں ہے لیکن حقوق کا حساب جانوروں کو بھی دینا پڑے گا. مالک یوم الدین وہ ایسا روز انصاف کا مالک ہے، وہ اپنے انصاف کی حجت قائم کرے گا. تو اگر تم نے حق تلفی کی ہوئی ہے تو قنطرہ پر ہر ظالم اور مظلوم کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ رب العزت مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوائے گا، قصاص دلوائے گا. اللہ پاک قیامت کے دن آئے گا اور یہ بات فرمائے گا کہ یا اہل الجنہ لا ينبغي لأحد منكم أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عليه حق حتى أقصه منه. اے جنت والو، تمہارا اگرچہ جنت کا فیصلہ ہو چکا اور تمہارے اعمال نیکیاں بے تحاشا موجود ہیں جو جنت کے داخلے کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن سن لو اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے کہ اگر کسی جہنمی کا بھی تم پر کوئی حق ہے تو میں یہ نہیں کروں گا کہ جہنمی جائے جہنم میں، اس جہنمی کو بھی میں انصاف دلاؤں گا اور پتہ نہیں نتیجہ کیا برآمد ہو. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے اچانک سامنے آئیں گے کہ ان کو اس کی توقع نہ ہوگی. جہنمی کے جہنم میں داخلے کا اس کو یقین ہوگا اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اور جنتی کو جنت کے داخلے کا یقین ہوگا اپنی نیکیوں کو دیکھ کر. لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ حقوق کا معاملہ ہوگا، اللہ دونوں کو کھڑا کر لے گا، دونوں کو قنطرہ پر روک لے گا. اب اللہ رب العزت انصاف فراہم فرما رہا ہے جس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں اس شخص کو دے دے گا. اب وہ ایک حقدار ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، سب میں نیکیاں بٹ رہی تو ممکن ہے ساری نیکیاں حقوق کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے. اگر روزہ سامنے آ گیا اور روزہ واقعی قابل قدر ہو، اس کی حفاظت کی ہو، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کیا ہو، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور پھر عقیدے کی صحت کی اساس پر اور خالص اللہ رب العزت کے لیے کوئی ریاکاری نہ ہو اور کوئی دکھاوا نہ ہو، یہ روزہ اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر اس بندے کے سارے حقوق اپنے ذمہ لے لے گا کہ روزے کا اجر دینا تو میں نے وعدہ کر رکھا ہے، روزہ ہی باقی رہ گیا، یہ خرچ نہیں ہوگا، یہ تقسیم نہیں ہوگا، اس کی جزا میں نے دینی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ اس قابل ہو کہ وہ جزا کے قابل ہو، جزا کا مستحق ہو. تو یقیناً پھر یہ ضروری ہے کہ آج اس روزے کی ہم حفاظت کریں اور بڑا جو شریعت کی حدود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کریں. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اور مظلوم قنطرہ پر کھڑے ہوں گے، اچانک جنت سے کچھ محلات اور درخت اوپر کو ابھریں گے، مسلسل اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں. ظالم بھی دیکھے گا اور مظلوم بھی دیکھے گا. مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ محلات کیا ہے اور یہ باغات کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تیرے لیے ہے، تو مجھ سے ایک سودا کر دے، یہ سارے محلات مجھ سے لے لے، یہ سارے درخت مجھ سے لے لے اور میرے اس بندے کو معاف کر دے. یعنی اس کی نیکی کا ایسا مرحلہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کر کے ہی فیصلے کو ترک کرنا ہے. اب مرحلہ ایسا ہے کہ حقوق باقی ہیں اور نیکیاں بٹ چکی ہیں، لیکن نیکی ایسی آ پہنچی
کہ جس کی جزا کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے مجھ سے سودا کر لے، یہ محلات لے لے، یہ درخت لے لے، اور اس بندے کو معاف کر دے جو اگرچہ ظالم تھا لیکن اس کی ایک نیکی ایسی سامنے آ چکی ہے کہ اب اس کے سارے حقوق میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، مجھ سے لے لے اور لے لے، میرے اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ اور نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا عقیدے کی صلابت، توحید کی پختگی، اچھے اخلاق، قیامت کے دن ان نیکیوں کا بھی کوئی بدل نہ ہوگا۔ تو ایک انسان کا عقیدہ اگر اتنا پختہ ہے کہ اس کی توحید بھی اتنی ٹھوس مضبوط ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کے سارے حقوق اپنے ذمے لے کر اس بندے کو معاف کر دے گا اور دونوں ایک دوسرے سے راضی کر کے جنت کا پروانہ جاری کر دے گا۔ یہ معنی بھی ہے لکل عمل کفارہ، ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے۔ اس کفارے کی یہ دو شکلیں ہیں کہ یا تو وہ عمل گناہوں کی بخشش میں خرچ ہو جائے اور یا وہ عمل حقوق کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے۔ الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں نے دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی جزا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر روزہ اس قابل ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ کسی قابل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے شب بیداری کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا روزہ عقیدے کی اساس پر نہ ہو، جن کا روزہ سنت رسول کی مطابقت پر نہ ہو، جن کے روزے میں بدعات ہو، جن کے روزوں میں معصیتوں کا ارتکاب ہو؟ یہ کون لوگ ہیں جن کا قیام بدعت پر قائم ہو، جن کا قیام ریاکاری کی اساس پر ہو، دکھلاوے کی اساس پر ہو؟ حالانکہ نیکی بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی هذه الصلاة مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، جو شخص نماز تراویح اپنے امام کے ساتھ پڑھے، اس کے لوٹنے کے ساتھ، شروع بھی اس کے ساتھ کرے اور ختم بھی اس کے ساتھ کر لے، پھر جا کے گھر میں سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا اجر عطا فرما دے گا۔ مگر یہی قیام اگر ریاکاری کی بنیاد پر ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے شب بیداری کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ کے بندو اس نیکی کی قدر کیجیے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ اس نیکی کا حق ادا کریں، کوئی ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اور کوشش کریں اس مہینے وہی عمل کرنے کے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے، تاکہ اس ماہ کا حق ادا ہو جائے۔ گناہوں کے اجتناب، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا تتبع کیجیے جو اعمال پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے، تاکہ روزے کی شان اور ہیبت اور اس کا وقار بڑھ جائے، اور واقعی ایک ٹھوس عمل ہو کہ جب میدان محشر ہو، وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور کہیں پانی کا نام و نشان نہ ہوگا، جہاں پیاس سے برا حال ہوگا، پسینے بہ رہے ہوں گے اور لوگ یہ دعا کرنے پر مجبور ہوں گے اللہم ارحنا منہ ولو الی النار، یا اللہ پسینے اور پیاس سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ وہاں روزے دار بندے جنہوں نے دنیا میں بڑے اخلاص کے ساتھ پیاس اور بھوک کی تکلیف برداشت کی ہوگی، انہیں کسی پیاس کا احساس نہ ہوگا، اور وہ میدان محشر میں آسودہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، راحت میں ہوں گے۔ بڑا یہ عظیم اور مبارک عمل ہے، اس اجر کو سامنے رکھتے ہوئے اس نیکی کا حق ادا کیجیے۔ کتنی انفرادیت ہے، یہ انفرادیت کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے، تو اس کا حق ادا کریں، اس کا اہتمام کریں، اور وہ عمل کریں جو پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ روزہ رکھنا کسی گناہ کے بغیر، ریاکاری کے بغیر، اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں کثرت صدقہ دیا کرتے تھے،
صدقہ بھی تو نیکی کے لیے ایک حصار ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. پیغمبر اسلام کے صدقے کا عالم یہ ہوتا کہ آندھی کی رفتار سے بڑھ کر صدقہ کیا کرتے تھے، اتنی رفتار کے ساتھ. حالانکہ عام دنوں میں آپ بڑے سخی تھے. ایک بار ایک وادی سے گزر رہے تھے جو وادی کانٹوں سے بھری ہوئی تھی. فرمایا کہ میرے پاس اگر ان کانٹوں کے برابر اونٹ ہو تو سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. وہ واقعات آپ جانتے ہیں. ایک صحابی کو آپ نے 300 اونٹ ایک ہی وقت میں دے دیے. 100 اونٹ کئی صحابہ نے تقسیم کیے اور بغیر گنے چاندی اور سونا لوگوں کی جھولیوں میں ڈال دیا. ایک عربی نے اسلام قبول کیا. اس وقت پیغمبر اسلام کے پاس بکریاں تھیں، ان بکریوں سے وادی بھری ہوئی تھی. آپ نے ساری اس کو دے دی. وہ بکریوں کو ہانٹتے ہوئے اپنی قوم کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری قوم والو اسلموا، تم بھی اسلام قبول کر لو. فإن محمد یعطی عطاء ما یخشى علیہ الفقر. محمد تو وہ عطیہ دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اندیشہ فقر باقی نہیں رہتا. پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ میں نہیں چاہتا بہت پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے. اگر بن گیا تو 3 دن میں سارا تقسیم کر دوں گا. ہاں اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی ساتھی مقروض ہے اور اس کو 1 دینار قرضہ ہے اور وہ سفر پر ہے تو وہ 1 دینار اپنی جیب میں سنبھال لوں گا تاکہ میرا وہ ساتھی آئے اور وہ دینار مجھ سے لے کے اپنا قرضہ ادا کر دے. یہ آپ کی سخاوت کا عالم عام دنوں میں ہے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ آندھی اور طوفان کی رفتار سے بڑھ کر صدقہ دیا کرتے تھے. یہ صدقہ بھی روزے کا حصار ہے. اس کے علاوہ جو رمضان میں آپ کا خاص عمل تھا وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الصیام والقرآن ليشفعان یوم القیامہ. روزہ اور قرآن قیامت کے دن اکٹھے سفارش کریں گے. اکٹھے سفارش کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان اعمال کو بھی دنیا میں اکٹھا کر لو. روزہ آ چکا، رمضان آ چکا، اب اس رمضان کو مختص کر لو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. رمضان آتا پیغمبر اسلام کثرت سے قرآن پڑھتے، رات کو تراویح کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے. جبریل امین پھر آ جاتے، اٹھا لیتے اور پورے قرآن کا مذاکرہ کرتے. جو قرآن اتر چکا ہوتا جتنا حصہ اس کا ورد کرتے اور ساتھ مل کر اس قرآن کا مدارسہ کرتے، اس قرآن کا دور کرتے. یہ تعلق بالصیام کی دلیل ہے کہ جبریل امین رمضان کے مہینے میں پیغمبر اسلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اس کا معنی روزے کی عبادت کا ایک حصار جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے. جس دورانیے میں قرآن پڑھو گے نہ غیبت کر سکو گے، نہ غیبت سن سکو گے اور نہ کسی معصیت کا ارتکاب کرو گے. اور پھر یہ بات سوچو کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کلام الرحمن ہے. اکرمہ بن ابی جہل جب قرآن دیکھتے اپنے سینے سے لگا لیتے کلام ربی، کلام ربی، میرا پروردگار کا کلام، میرا پروردگار کا کلام. ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میرے پروردگار نے پڑھا ہے اور پڑھ کر جبریل امین کو دیا ہے. اور جبریل امین اپنی زبان سے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پڑھ کر اللہ کے پیغمبر کو سنا چکے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان اور ہونٹوں سے ایک ایک حرف پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنا چکے ہیں. پوری امت اس قرآن کو پڑھ رہی ہے. یہ تعلق بالقرآن کتنا برگزیدہ عمل ہے. کثرت سے قرآن پڑھیے، یہ بھی اس عبادت کے لیے ایک حصار ہے. اور پھر قیام اللیل، تراویح کا اہتمام اور سنت کے مطابق اہتمام، یہ بھی اس عبادت کا ایک حصار ہے. اور پھر کثرت سے دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِنَّ لِلصَّائِمِ لَدَعْوَةً مُسْتَجَابَةً حَتَّى يَصُومَ. روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حتیٰ یفطر، جب تک وہ افطار نہ کر لے. اور پیغمبر اسلام کی اسی صحیح بخاری کی حدیث کا ایک حصہ ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، فرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ روزے دار انسان کو 2 موقعوں پر خوش کر دیتا ہے اور خوش کر دے گا. ایک افطار کے وقت اور دوسرا اس وقت جب وہ روزے دار اپنے پروردگار سے جا ملے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا. افطار کی خوشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشی. انواع اقسام کی نعمتیں سامنے موجود ہیں اور بندہ کھانے والا ہے. روزہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، افطار بھی اللہ کے حکم سے ہے. یہ سارا پروردگار کی تعمیل کا ایک رنگ ہے. فاقہ برداشت کیا تو اللہ کے امر سے. اب کھانا
یقیناً یہ فرحت کا باعث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے للصائم عند فطرہ لدعوۃ مستجابہ، ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک انسان کا وقت آ گیا، سارا دن اطاعت کر کے اس وقت تک پہنچ چکا ہے کہ قبولیت دعا کا وقت آ گیا، تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کچھ عتقاء کا ذکر کیا ہے جن کی گردنیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا، اور ایک حدیث میں صراحت ہے کہ یہ عتقاء جو ہے جہنم سے آزاد کیے ہوئے کس وقت بنیں گے؟ رات کے وقت، اور یہ رات شروع ہو چکی افطار سے، تو یہ بھی فرحت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت افطار کے وقت اپنے بندوں کو یہ فرحت عطا فرماتا ہے۔ دوسری فرحت عند لقاء ربہ، اپنے پروردگار سے جب جا ملیں گے، جو وقت انتہائی احتیاج کا وقت ہے، بڑی تکلیف کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تتمنوا الموت فإنه للمصرع شدید، موت کی تمنا مت کرو، تم کسی مرض سے تنگ آ کر موت مانگ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ مرنے کے بعد جو اگلا جہاں ہے اس میں جھانکنا کتنا تکلیف دہ ہو، کتنا شدید ہو۔ دنیا کی ساری تکلیفیں اکٹھی کر لی جائیں تو موت کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس موقع پر کیا کچھ تکلیفیں ہیں، مگر اللہ رب العزت روزہ دار بندے کو اس وقت خوش کر دے گا جب اللہ سے جا ملے گا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ بندے کی بالکل تنہائی شروع ہو رہی ہے، تو اللہ اگر خوش کر دے، اس کا سہارا حاصل ہو جائے اور یہ نعمت حاصل ہو جائے، یقیناً بڑی عظیم الشان ہے۔ یہ بھی روزے کی انفرادیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو موقعوں پر خوش کر دے گا، اور یہ بھی انفرادیت حدیث کا آخری جملہ لخلوف افواہ الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار انسان کے منہ کی جو بدبو ہے، جس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، انسان کو بعض اوقات خود اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، مگر خالق کائنات کا فرمان ہے کہ تم کچھ بھی اس کی تفسیر کرو، مگر وہ بو میرے لیے جنت کی کستوری سے بڑھ کر ہے، جنت کی کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ بو جو ہے یہ بھی انفرادیت ہے، اور روزے دار انسان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ جب وہ بو اس قدر محبوب ہے تو باقی سارے عمل اللہ کے حکم سے فاقہ، پھر افطار کرنا، پھر قیام اللیل کرنا، قرآن پڑھنا، صدقہ دینا، جو رمضان کے اعمال ہیں یہ کس قدر محبوب ہوں گے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ روزے کی حالت میں جتنے بھی اطاعات ہیں وہ کس قدر اللہ کو پسند ہوں گی۔ جب یہ بو اس قدر محبوب ہے کہ جنت کی کستوری سے بڑھ کر، اسی لیے بعض آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خوشبو کو ظاہر کر دے گا۔ روزہ دار انسان نے اپنے عمل کو دنیا میں چھپا کر رکھا، اللہ قیامت کے دن چھپنے نہیں دے گا، بلکہ اس کی خوشبو کو ظاہر کر دے گا۔ جن لوگوں کو روزے سے محبت ہے اور اس کا استقبال کرتے بڑی خوشی کے ساتھ، ترحاب کے ساتھ مرحبا کہتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ یہ لوگ روزے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ میدان محشر میں ان کی جو خوشبو ہے اس کو پھیلا دے گا، سینکڑوں میل کی دوری سے وہ خوشبو محسوس ہوگی۔ نمازیوں کے اعضاء کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، روزے داروں کے منہ سے خوشبو پھوٹے گی، دور سے محسوس ہوگا چمک دمک سے یہ نمازی بندے ہیں، اور خوشبو سے یہ روزے دار بندے ہیں۔ یہ نیکی پھیل جائے گی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اس انفرادیت کو سمجھنے کی توفیق دے، جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا روزہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو، اور ہمیں اہتمام کر جائیں اس مہینے کے حق ادا کرنے کی، اور یہ حق ادا ہوگا۔ لوگ اس عمل کو بھی نہیں سمجھتے کہ یہ مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوشش کریں کہ لوگوں سے کم اختلاط ہو، زیادہ وقت تنہائی میں گزاریں، قرآن پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے۔ اس روزے کی جو خصلتیں ہیں ان سے اس تنہائی کا اشارہ ملتا ہے۔ بہت زیادہ اختلاط سے معصیت کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان اگر ضروری کام کے لیے گھر سے نکلے اور باقی سارے اوقات اپنے گھر میں گزارے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، تو اس نیکی کی حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تبھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھتے، آخری عشرہ آتا تو اور چھپ جاتے اور تنہا ہو جاتے مسجد کے اندر، بلکہ مسجد کے اندر بھی ایک خیمہ تان کر اس خیمے میں چھپ جاتے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے۔ تو گویا تنہائی اختیار کرنا
یہ بھی شرعی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ان مقاصد کا فہم عطا فرما دے اور ہمیں ان عبادات کی توفیق دے دے اور قبول فرما دے. ہمارا روزہ اور ہمارا قیام اللیل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ ہو، گناہوں سے حفاظت کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. عقیدے کی صحت کی اساس پر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. بہت سے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے. جو ہمارے بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں، کچھ بہنیں، دعا کریں کہ اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اور جو لوگ ہم میں نہیں ہیں، کچھ وقت پہلے ہم میں تھے اور بڑا ان کو شوق تھا روزوں کا، رمضان کا، لیکن کچھ دن ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ اس طرح ہمارے ساتھ تھے، آتے تھے، جاتے تھے، اب وہ دکھائی نہیں دے رہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو درجات کی بلندی عطا فرما دے. رمضان کے جو جمعے ہیں ان میں کچھ مخصوص اعلان ہر سال ہوتے ہیں، اور آج کا اعلان کراچی کے ادارے کے لیے ہے. جامعہ محمدیہ کرنگی میں قائم ہے اور بڑا عظیم ادارہ ہے. 500 سے زیادہ بچوں کی تعداد ہے اور مقامی بچے ہیں سارے. اور اصل کام مقامی بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان پر محنت کی جائے اور ان کو تیار کیا جائے. حفظ کا شعبہ اور علوم اسلامیہ کا شعبہ قائم ہے اور بڑے ایک محدود سے بجٹ کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے. بجٹ بڑا محدود ہے لیکن کام بہت بڑے ہیں. ہر سال ان کی سالانہ تقریب ہم جاتے ہیں اور پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور بچے 20 ہر سال فارغ ہوتے ہیں قرآن یاد کر کے. تو یہ ادارہ یقیناً ہماری توجہ کا مستحق ہے. آپ کے شہر میں موجود ہے، آپ خود اس کو جا کر دیکھیے اور ان کی انتظامیہ سے ملیے. بڑے مخلص لوگ ہیں اور تعاون کیجیے تاکہ چلتا رہے. آج بھی ساتھی یہاں موجود ہے، آپ جمعے کی نماز پر تعاون کیجیے تاکہ اس کی نشاطات بحال رہیں اور اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے اور اس صدقہ جاری آپ کو قبول فرمائے. اور دوسری بات جو پچھلے جمعے بھی بڑی تفصیل سے عرض کی گئی تھی کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت آفات کا دورہ ہے، آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، آسمانی آفتیں بارش کی شکل میں اور زمینی آفتیں سیلاب کی شکل میں، اور بڑی تباہ کاریاں ہیں. یہ سیلاب سندھ میں داخل ہو چکا ہے اور ہمارے بہت سے ساتھی اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. گھر ان کے مسمار ہو چکے ہیں اور عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں. اور کچھ رابطے یہاں موجود ہیں، قائم ہیں ہمارے ساتھ. اس عمل کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں. ایک حدیث آپ کو سنائی تھی نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جس شخص کو اپنے بھائیوں کی تکلیف کا علم ہو جائے اور اس کے مداوے کی کوشش نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تکلیف ہمارے سامنے آ چکی، سرحد سے بھی، پنجاب سے بھی اور یہاں سندھ سے بھی. تو اس میں آپ تعاون کیجئے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھائی عبد الرحمان صاحب موجود ہیں، تو آپ اپنا تعاون تک پہنچائیے تاکہ پوری امانتداری کے ساتھ یہ تعاون آپ کے بھائیوں تک پہنچ جائے اور وہ کچھ اس مہینے میں اپنا انتظام کر سکیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.